بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ ہمارے محلے میں آج سے 10 سال قبل ایک عورت نے اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ تب میری عمر 15 سال تھی۔ بس وہ دن تھا کہ مجھے شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا۔ میں نہیں جانتا کیوں میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا میری شادی ہوئی تو میری بیوی بھی مجھے مار دے گی۔ میں ڈرنے لگا، کہیں پہ بھی کسی عورت کو دیکھتا تو نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی انجانی سی آگ بھڑکنے لگی۔ دل چاہتا تھا عورت ذات کو دنیا سے ختم کر دوں۔ میں یہ ساری باتیں اپنے من میں دفنائے خاموش رہتا۔ میری سکول کی پڑھائی مکمل ہوئی تو کالج چلا گیا۔ میرے دوست جب اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے تو مجھے یوں لگتا سب قاتل ہیں، سب نے اپنی معشوقہ کے ساتھ مل کر اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ میں پاگل ہو چکا تھا لیکن میں ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ خیر کالج بھی ختم ہوا۔ قسمت اچھی تھی، مجھے پولیس میں جاب مل گئی۔ پولیس میں بھرتی ہوتے ہی میرے دل کو کچھ سکون ملا، کم سے کم اب میں قتل نہیں ہوں گا۔ خیر گھر والے میری شادی کی بات کرنے لگے، لیکن میں ہر بار غصہ کرتا، چلاتا، چیختا شادی کے نام پہ۔ بابا کو حیرت تھی، آخر کیا مسئلہ ہے اسے، شادی سے کیوں اتنا ڈرتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں 10 دن گھر نہ آتا۔ مجھے لگتا تھا گھر جاؤں گا تو شادی کی بات کریں گے۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا عورت سے۔ میں نے سن رکھا تھا عورت بہت مکار ہوتی ہے، یہ سانپ سے بھی زیادہ بے وفا اور زہریلی ہوتی ہیں۔ بس میں بھاگتا رہا شادی سے۔ پھر ایک دن بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بہت بیمار تھے۔ میں پاس بیٹھا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بولے، پتر ویاہ کر لے۔ میرے جیتے جی تو میرا سب سے چھوٹا پتر ہے، تیرے بھائی سب اپنے گھر والے ہو گئے ہیں، آج کل کون کسی نوں پوچھدا ہے۔ بھائی بھابھی بھی ایک وقت پہ منہ موڑ لیتے ہیں، پتر گھر وسا لے۔ میرے بعد خدا جانے کیا ہوگا۔ پھر ابا کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ میں دل ہی دل میں بہت پریشان تھا۔ لوگ شادی پہ خوش ہوتے ہیں، میں بہت اداس تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں موت کے قریب جا رہا ہوں۔ نکاح ہو گیا، میری بیوی زیب النساء قرآن پاک کی حافظہ ہے۔ ہم بارات لے کر گھر آ گئے۔ وہ لال جوڑے میں سج سنور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر طوفانی بارش تھی، میں نے اس سے بات بھی نہیں کی، لیکن وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا، بالکونی میں کھڑا ہو گیا۔ بارش کے ساتھ ہوا بہت تیز تھی، بارش کی بوندیں مجھ پر بھی گر رہی تھیں۔ میں 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد میں جب کمرے میں گیا، وہ تکیے سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، اس کی پیاری سی چوڑیاں، معصوم سا چہرہ، لیکن میں پھر ڈر گیا۔ یوں کہہ لیں میں نفسیاتی سا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک بجلی گرجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جاگتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگی، تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ کو بارش پسند ہے کیا؟ وہ بہت پیار سے مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی، مجھے بھی بارش پسند ہے، لیکن مجھے بجلی کے آواز سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں مسکرایا، لو جی، اس سے کیوں ڈرنا؟ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر پیار سے بولی، آپ کو پتہ ہے آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ اس کی باتوں میں ایک مٹھاس تھی، اس کے لہجے میں ایک سکون تھا، اس کے اخلاق میں ایک چاشنی سی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک جام تھا۔ پھر کہنے لگی، آپ جانتے ہیں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں سے موتی بن کر ایک آنسو گرا، آواز کانپ رہی تھی، میں بہت نیک سیرت ہوں، بس مجھے کبھی اپنے غصے اور انا کی آگ میں نہ جلانا۔ میں دوسری لڑکیوں کے جیسی نہیں ہوں، میرا دل بہت نرم ہے، میں بہت جلد رونے لگتی ہوں۔ مجھے جھگڑا کرنا نہیں آتا، مجھے چالاکیاں نہیں آتی، مجھے کوئی جتنا برا بھلا کہہ لے خاموش رہتی ہوں۔ مجھے شکوہ کرنا نہیں آتا، مجھے خواہشات کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ میری خاموشیوں کو سمجھ جایا کرنا، اور ہاں کبھی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو صاف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کہنے کو تو وہ میری بیوی تھی، لیکن میرا خیال ایسے رکھتی تھی جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں۔
میرے کھانے پینے سے لے کر میرے سونے پہننے تک میں 15 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تھک ہار جایا کرتا تھا۔ گھر آتا اس کا مسکراتا ہوا چہرہ میرا منتظر رہتا۔ میں جتنا بھی تھکا ہوتا اس کے خوش اخلاق گلابی چہرے میں نہ جانے کیا تھا، اسے دیکھتے ہی میں پرسکون ہو جاتا۔ میں امی ابو سے ملنے کے بعد اس کے پاس جاتا، وہ میرا یونیفارم ترتیب سے رکھتی، پھر میری شرٹ کے بٹن خود بند کرتی، میرے پاس بیٹھ جاتی، میرے چہرے کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی، آپ تھک جاتے ہیں، اپنا خیال رکھا کریں۔ میں نہ چاہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتا اور مسکرا کر بولا، میرا سکون تو آپ ہو، مجھے تھکن کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تنخواہ ملی تھی، میں نے ساری تنخواہ اسے تھماتے ہوئے کہا، یہ لیں میری تنخواہ۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور 80,000 روپے میں سے صرف 2,000 لیے اور کہنے لگی، یہ امی جان کو دے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، بس آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں اس کے اس رویے سے بہت متاثر ہوا، جبکہ آج کل ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر جو کچھ کما کر لائے اسے ہی دے، نہ کہ اپنے ماں باپ کو، اور میری شہزادی کی سوچ آج بھی کتنی مختلف تھی۔ یقین کریں میں اس دن اس کا مکمل ہو گیا، مجھے نماز کی تلقین کرتی تھی اور پھر میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ وہ بہت ہوشیار نہیں ہے، بہت معصوم سی ہے، ہر بات پہ یقین کر لینے والی، کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں کیا، ہاں کبھی اسے ڈانٹ دوں تو چپ ہو جاتی ہے۔ میں مذاق میں اسے کہتا تھا دوسری شادی کر لوں گا، تو وہ بھی پیار سے کہتی بالکل کر لیں، مجھے میرا حق مل رہا ہے، میں خوش ہوں، میں مسکرا دیتا، وہ بھی چپ ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا، اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ بیٹا بڑا تھا، میں آج بھی اسے ستاتا تھا کہ میں اب دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی، اب 2 بچے کے باپ کو کون دے گا لڑکی؟ جائیں کر لیں، میں تو نہیں روکتی۔ پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ ایک دن میرے دماغ میں شرارت کا خیال آیا، سوچا اسے تنگ کرتا ہوں۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی، میں نے غصے سے کہا مجھے نہیں کھانا، اور میں فون پہ بات کرنے لگا، اچھا جان تم ہوٹل پہنچو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے پرفیوم لگایا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارنے لگا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اچھے سے ریڈی ہوا، کمرے سے باہر جاتے ہوئے میں نے اسے کہا، اب سے عادت بنا لو اکیلے کھانا کھانے کی۔ اس نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں سخت لہجے میں بولا، تم ہی کہتی تھی نا دوسری شادی کر لو، تو میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، بیچاری بے سہارا ہے، نیکی کا کام ہے، تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ نظریں جھکا کر بولی، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم بچوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، یہاں نئی دلہن آ جائے گی۔ اچھا تم کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگی، میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ اس بار وہ کمزور پڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ وہ آہستہ سے بولنے لگی، مجھے بس کبھی نہ چھوڑنا، میں ہر بات مان لوں گی، بس مجھے اپنے دل سے کبھی نہ نکالنا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، گھر کے کام کرنا، پھر بچوں کو سنبھالنا، تھکن اس کے چہرے پہ تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا اب وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، تم کھانا کھا لو۔ وہ کیسے کھانا کھاتی؟ کبھی اس نے میرے بنا کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ چپ ہو گئی۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ 12 بجنے والے تھے، میں گھر آیا، کمرے میں داخل ہوا، وہ ابھی بھی رو رہی تھی، اپنے کپڑے الماری سے نکال کر ایک بیگ میں رکھ رہی تھی، دونوں بچے گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولی، کل میں دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میں مسکرایا، بچوں کو بیڈ پہ لٹایا، اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس بار اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے ماتھے پہ بوسہ دیا اور بڑے ہی پیار سے کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو، میرے لیے کتنا کچھ کرتی ہو، گھر سنبھالتی ہو، کھانا بنانا، میرے کپڑے دھونا، میری خدمت کرنا، پھر بچوں کو سنبھالنا، امی ابو کا خیال رکھنا۔ تم مشین تو نہیں ہو، انسان ہی ہو نا، پھر بھی کبھی شکوہ نہیں کرتی، مجھے سینے سے لگائے رکھتی ہو، میرے لیے سجتی سنورتی ہو، سب کا خیال رکھتی ہو، لیکن اپنا خیال رکھنا بھول چکی ہو۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے بڑا سا کیک اس کے سامنے رکھا، پاگل آج ہماری شادی کی 4تھی سالگرہ ہے،
کچھ یاد ہے تم کو؟ میں نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اپنی بہنوں کو، ان کے بچوں کو، تمام بھابھیوں کو، اپنے سسرال والوں کو بھی بلایا تھا۔ میں نے اس شرارت کے بارے میں پہلے ہی سب کو بتا دیا تھا، سب مل کر سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ زیب النساء کی بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ سب کہکہ لگاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوشی کی چمک آ گئی، کچھ شرما بھی رہی تھی، سب تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ حیران تھی یہ سب کب ہوا، سب نے مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ میری آپی مسکرا کر بولی، پاگل، تو نے اسے بہت تڑپایا ہے، چل اب اسے گفٹ دے۔ زیب النساء نے ایک دن مجھے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایک چھوٹی سی کار دے گا، میں نے آج اسے کے لیے خریدی ہے کار۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر میں نے اس کو گولڈ کے کنگن پہنائے، وہ تڑپ کر میرے سینے سے بچوں کی طرح لپٹ گئی، بار بار کہہ رہی تھی، پاگل، اتنا خرچہ کر دیا، کیا ضرورت تھی، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے تو بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا، وہ میری جدائی کا سنتے ہی شاید آدھی مر چکی تھی۔ میرے سینے سے لگتے ہی اس کو جیسے دونوں جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں اب اس کے سر میں خود آئل لگاتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، کیونکہ وہ بظاہر تو گھر کے کام کرتی نظر آتی ہے جو معمولی سے کام ہیں، لیکن یقین کریں چھوٹے چھوٹے کام تھکا دیتے ہیں، اور ہم مرد پھر بھی کہتے ہیں آخر کرتی ہی کیا ہو، کھانا بنانا، جھاڑو پونچھا کرنا، بس۔ ایک دن کے لیے کوئی مرد ذرا یہ سب کر کے تو دیکھے، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میری زیب النساء جس نے مجھے سکھایا محبت کیا ہوتی ہے، دل کا سکون کیا ہے، میرے ساتھ وفا نبھائی، مجھے زندگی دی۔ کسی ایک بد چلن عورت کی وجہ سے میں سب عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن کب جانتا تھا کہ زیب النساء جیسی بھی شہزادیاں ہیں، اور ہاں، ہر شادی شدہ مرد سے ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں، صرف ایک بار میرے کہنے پہ ایسا کر کے دیکھو، اپنی مردانگی، اپنی انا سب کچھ چھوڑ کر اپنی ہمسفر کو مہینے میں ایک بار کوئی چھوٹا سا تحفہ، چاہے گلاب کا پھول ہی کیوں نہ ہو، دے کر تو دیکھو، وہ اپنا ہر درد بھول جائے گی۔ اس کے لیے وقت نکالو، اس کے پاس بیٹھ کر چار محبت بھری باتیں کرو، کوئی بڑا گفٹ نہ سہی، پیار سے اس کا حال ہی پوچھو، اس کے چہرے پہ تھکن کو محسوس کرو، وہ خدا کی قسم اتنے میں ہی سب خوش ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔